بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم اللہ وجہہ کا پس منظر محبان علی شیر خدا کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا پیارا قرآنی جملہ معنوں میں بولا جاتا ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ یم صداق آیت قرآنی لقد رضی اللہ عن المومنین، لیکن سیدنا علی شیر خدا علیہ السلام کے نام اقدس کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کا بابرکت جملہ بولا جاتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو عزت دے اگر دعائیہ ہو، یا اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی اگر بامعنی ماضی ہو۔ اس کی وجہ سوائق محرکہ 120 اور علامہ محمد بن علی السبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسعاف راغبین فی سیرت المصطفیٰ و فضائل اہل بیت الطاہرین المعروف رسالۃ السبان میں ابن سعد کے حوالے سے اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت حسن بن زید بن حسن رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لم یعبد الاوثان قطع۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ علیہ السلام کہیں بھی کسی بت کے قریب نہیں گئے، اور زمانہ اسلام میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ جے راج گلشن کو سمجھنا، جے تانگل کو سمجھو، کلی کو سمجھو، جے صد راہ دی تلاش ہوئے، تا پیر کامل ولی کو سمجھو۔ ایہ گل سیراجی دی یاد رکھ لے، جے روز محشر نجات چاؤنائے، جے پل تو سوکھا کر چاہنا ہمیں، تابغض چھوڑو علی کو سمجھو۔ بعض علماء آپ علیہ السلام کے نامی گرامی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کے الفاظ کی وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے موقع پر علی المرتضیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والی ایک بدبخت بے شجاعت علی کا نظارہ کر کے اپنی شکست کو یقینی دیکھا تو اس نے کہا، سود اللہ وجہک یا علی، اے علی تیرا چہرہ سیاہ ہو، یعنی نعوذ باللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، کرم اللہ وجہک یا علی، اے علی علیہ السلام تیرے چہرے کو عزت عطا فرمائے، واللہ عالم۔ تاہم یہ تو حقیقت ہے کہ علی ہو یا ولی، صدیق و عمر ہو کہ عثمان غنی علیہم رضی اللہ عنہم کو ساری عزتیں بارگاہ رسالت سے ہی ملی ہیں، تو اس آقا کی عظمت کیا ہوگی جس کے غلاموں کی فہرست میں صدیق، عمر، عثمان، علی ہیں۔ اس باغ ہی توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، اس باغ ہی توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہے، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہے۔ اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہے، جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہے۔ اگرچہ شاعر کو حب علی علیہ السلام کا دعویٰ ہے، لیکن بہرحال شرعی مجبوری کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کو ادنا غلاموں میں شمار کر دیا ہے، ورنہ علی المرتضیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین غلاموں بلکہ محبوبوں میں بلکہ بھائیوں میں سے ہیں۔ علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرام فدا بنام علی۔ علی میرا امام ہے، میں علی کا غلام ہوں، ہزار پیاری جان نام علی
علیہ السلام پہ صدقے و قربان